ایک تم ہو میرے لیے کلمہ ورنہ سارا جہان محمل ہے۔ ناظرین، بزم سخن کے آج ہمارے مہمان ہیں اس خوبصورت شعر کے خالق، معروف صحافی، معروف شاعر جناب عارف صاحب۔ سر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ عارف صاحب نے یوں تو اردو ادب کے تمام مقبول اصناف سخن میں توازمائی کی ہے، لیکن ان کا خاصہ اور ان کی وجہ شہرت جو ہے وہ رسائی ادب ہے۔ میرا پہلا سوال عارف صاحب سے آپ سے یہ ہے کہ چونکہ ہم چاہ رہے کہ روایتی سوالات سے ہٹ کے ڈائریکٹ موضوع پہ آ جائیں، یہ سوالات میں مختصر بھی کروں گا اور ساتھ ہی ساتھ براہ راست ادب پہ میں سوال کروں گا۔ سر آپ سے سوال یہ ہے کہ اب تک آپ کے پاس رسائی ادب کے بہت سارا مواد بھی ہے اور کام بھی ہے، اس کے باوجود بھی آپ کافی عرصے سے تگ و دو بھی کر رہے ہیں، اس کے باوجود بھی رسائی ادب میں آپ کا کوئی مجموعہ کلام کا نہ آنا یقیناً یہ ایک تشویشناک بات بھی ہے اور ایک افسوسناک بات بھی ہے۔ یہ سوال اس لیے اہم ہے کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ آگے آنے والا جو محققین ہیں، خاص طور پہ رسائی ادب پہ، گلگت بلتستان کے رسائی ادب پہ جو ادب کے طلباء ہیں، ان کے لیے کام کرنے کے لیے کوئی مواد تو ہو۔ ایسے میں آپ جیسے اور بھی ہمارے بہت سارے معزز شعراء ہیں، ان کا کوئی مجموعہ کلام سامنے آنا یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ناگزیر ہے۔ تو آپ اس صورتحال کے حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذوالفقار صاحب بہت شکریہ اس عزت افزائی کا کہ آپ نے وقت دیا اور اپنے پلیٹ فارم سے مشقیر کو بولنے کا موقع دیا، اور ساتھ ساتھ یہ کہ آپ کے اس پروگرام سے بڑی امیدیں وابستہ ہیں۔ اب آ جاتے ہیں ذرا موضوع کی طرف۔ آپ نے درست فرمایا کہ جو رسائی ادب کے ایک طالب علم ہونے کے ناطے ایک مشق سخن میں ایک جو میرا عرصہ گزرا ہے یا زندگی کا ایک حصہ گزرا ہے، اس کا جو حاصل ہے وہ یقیناً کسی شعری مواد کی صورت میں ہوگا، اور آخر وہ شعری مواد کتاب کی شکل میں کیوں نہیں آ سکا، اس کی وجوہات پہ تو میں ضمناً بات کروں گا، لیکن ضروریات پہ پھر میں سمجھتا ہوں کہ مجھے بات کرنے کی ضرورت ہے۔ ذوالفقار صاحب، بات یہ ہے کہ آپ اور میں جس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں، ایک تو یہاں پر آٹے میں نمک کے برابر اردو بولی جاتی ہے۔ ایسے میں یہاں کا جو ادب تخلیق ہو رہا ہے، میں اس سے بہت زیادہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں مطمئن نہیں تو بھی کم سے کم پر امید ضرور ہوں۔ دوسری بات یہ ہے ذوالفقار صاحب کہ اب جب آپ رسائی ادب کی بات کرتے ہیں تو یہ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ مزید اسپیسیفک بات ہو جاتی ہے۔ نوحہ بالخصوص، سلام و منقبت بالعموم، اگر ان کی عمر ہم بات کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے ان کا پہلے تو آپ کے قارئین یا ناظرین یا سامعین یہ ہی از خود خواص میں شامل ہوں گے، کیونکہ رسائی ادب آج کل کے دور کے ٹین ایجرز کا تو مسئلہ ہے نہیں، نہ رسائی ادب کا جو ٹارگیٹڈ جو آپ کا سامع ہے وہ عام شعر فہمی جو ہے اس سطح کا وہ ہے، بلکہ اس کے لیے یہ ہے کہ ایک تو آپ جانتے ہیں کہ از خود اگر آپ مرثیہ کی بات کریں یا رسائی ادب کی بات کریں تو از خود یہ ایک تلمی ہی ہے، کیونکہ آپ ایک مخصوص پرسپیکٹیو میں بات کر رہے ہیں، ایک وہ پس منظر میں بات کر رہے ہیں، تو لہٰذا ایسے میں جو قارئین طلب ہیں ممکن ہے ان کی تعداد کم ہو۔ دوسرا یہ کہ جو تخلیق کار ہے اس کے اپنے وسائل بھی بروئے کار، وہ جتنا لا سکتا ہے اتنا وہ لائے گا۔ میرا سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ مجھے اپنے مواد کی جمع آوری، یہ آپ بھی تھیسس کر رہے ہیں، یہ لفظ مواد کی جمع آوری، یہ از خود مجھے اب پتہ چلا کہ جامعات میں اس کو ایک مسئلے کے طور پہ کیوں پیش کیا جاتا ہے کہ آپ سے باقاعدہ جامعہ یہ سوال کرتی ہے کہ آپ کی مواد کی جمع آوری کیسے ہوگی۔ اب مجھے پتہ چلا کہ اپنی تخلیق پر اپنا مواد جمع کرنا کتنا مشکل کام ہے۔ تو میرے دو مسائل تھے، ایک تو یہ کہ چونکہ یہ جو صنف سخن ہے یہ مخصوص ہے، تو لہٰذا اس کے لیے بالعموم کسی قسم کی حوصلہ افزائی تو ہوگی نہیں، کیونکہ میرے پڑھنے والے اور میرے سننے والے بڑے ٹارگیٹڈ ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ مجھے مواد کے حوالے سے میرا کلام ذوالفقار صاحب ایسا ہوتا تھا کہ آپ نے تخلیق تو کر لی، لیکن میں اس کو سمجھتا ہوں کہ یہ سقم میری طرف سے رہا یا ذوفی یہ کمزوری میری طرف سے رہی کہ چیزیں میں جمع نہیں کر پایا بر وقت۔ اب ہوا جی بکھرا ہوا مواد، اب مواد تو جمع ہو چکا ہے، اور اب انشاءاللہ میری تو پوری کوشش ہے کہ میں اپنے نوحے کی کتاب پہلے
محرم سے پہلے، اور انشاءاللہ پھر محرم کے فوراً بعد میں منقبت اور سلام کا نام کا سوچا ہے کہ اپنی جو تخلیق ہے آپ کے رسائی ادب کے حوالے سے، نام یقیناً ایک بڑا اہم معاملہ ہے نام کے حوالے سے، تو مجموعہ کلام اگر انشاءاللہ تعالی جلد منظر عام پہ آ جائے تو نام کیا رکھیں گے آپ؟ اس کا نام ابھی سوچیں ہیں یا پھر ابھی سوچ لیں گے؟ کیمرے کے سامنے ہی آپ نے ایک ایسا سوال کر دیا کہ جس پہ اب مجھے پتہ چلا کہ میں نے سوچا بھی نہیں ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں نے میں اس قدر ذوالفقار صاحب پچھلے 6-7 سالوں سے اس معاملے میں مشکلات کا شکار ہوں۔ میں اشارتاً بات کروں گا کہ کم سے کم ہمارے ان اداروں کا جن کا ادب سے تعلق ہے، ان تنظیموں کا کہ جن کا ادب سے تعلق ہے یا وہ دعوے دار ہے کہ ہم نمائندہ ادب ہیں، انہیں چاہیے کہ کم سے کم وہ تخلیقکاروں کی خبرگیری کریں۔ آپ سے میں ایک بڑے خلوص کے ساتھ، یا بلکہ میں کہتا ہوں بہت آنیسٹلی ایک بات کر رہا ہوں، کھل کے ایک بات کر رہا ہوں کہ عمومی طور پہ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ عارف صاحب کو تو خود چونکہ تنظیمی بیک گراؤنڈ اچھا ہے، یعنی کہ ایک وقت گزرا ہوا ہے تنظیموں میں، تو ان کو کوئی مسائل نہیں ہوں گے۔ جونیئرز ہم سے یہ سوال کرتے ہیں، تو میں آج آپ کو ایک بات بتا دوں کہ کہیں میں نے کسی جگہ پہ ایک شعر کہا تھا کہ المیاں یہ ہے کہ بہرا ہے ہمارا لشکر، ورنہ ہم بازو کٹا کر بھی زبان سے لڑتے۔ تو معاملہ اس طرح کا بھی ہے۔ دوسری بات یہ ہے ذوالفقار صاحب کہ آپ نے ایک نہایت اہم نقطہ اٹھایا تھا۔ میں جس شعری مجموعے کو لانے کی خواہش رکھتا ہوں، ایک تو میرا عقیدہ ہے، وہ میرا اثاثہ ہے، وہ اپنی جگہ، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ آپ کے جیسے میرے چاہنے والوں کے لیے اور ان تمام آنے والے اردو ادب کے طلباء کے لیے اور اردو ادب میں جن کو شوق ہے سخن کا، ان کے لیے ایک مقدمہ ضرور ہوگا کہ جس کی بنیاد پہ وہ میرے تمام نقائص کی بنیاد پہ، میں آپ سے بہت اوپن بات کر رہا ہوں کہ میری تمام کمزوریوں کی بنیاد پر بھی اگر ایک مقدمہ قائم ہوتا ہے کہ جو نقائص اس شاعر میں تھے وہ ہم میں نہ ہو، تو تب بھی آپ کیا نہیں سمجھتے کہ یہ ایک ہمارا حصہ ہوگا کہ روایت کے سلسلے کو آگے آنے والے لوگ تو بہت اچھی بات آپ نے کی اور تفصیلی بات کی، چونکہ سوالات ہمارے پاس بہت زیادہ ہیں اور میں چاہ رہا ہوں کہ بہت ہی مختصر گفتگو ہو جائے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ جس طرح اردو رسائی ادب، اس کے بغیر میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اردو ادب جو ہے وہ خود خالی ہے۔ خیر اس پہ ہم آگے چل کے بات کریں گے۔ سوال میرا یہ ہے کہ مرثیے کے لیے جس طرح ایک خاص فارمیٹ ایک مخصوص ہے، جس طرح ایک اجزائے ترکیبی کا ہیں، تو نوحے کے لیے یا نوحہ نگاری یقیناً ایک عقیدت کا مظہر بھی ہے اور ساتھ ساتھ عقیدت کا معاملہ بھی جڑا ہوا ہے، اور یہ بہت اہم صنف سخن ہے۔ اس کے لیے کوئی خاص فارمیٹ، خاص حیت یا کوئی اجزائے ترکیبی اگر ہے تو کیا ہے، یا پھر نہیں ہے تو یہ کیوں نہیں ہے؟ اور سوال یہ بھی ہے کہ اس کے لیے مناسب حیت اگر ہوگی تو وہ کون سی ہوگی؟ بہت ہی انتہائی شاندار سوال ہے ذوالفقار صاحب آپ کا، اور یہ وہ سوال ہے کہ جس کا جواب ڈھونڈنے میں کچھ تشنہ لبی تو اس وقت ادب میں بھی ہے۔ آپ خود ایک ریسرچ اسکالر ہیں اور یہ آپ بھی اس میدان سے واقف تو ہیں۔ میں سے یہ سمجھتا ہوں کہ اس سوال کا آدھا جواب آپ کے پاس ہے، لیکن آپ چونکہ ناظرین کی خاطر یہ سوال لے کر آئے ہیں۔ ذوالفقار صاحب جس طرح آپ نے فرمایا، نعت، منقبت، سلام اور بالخصوص مرثیہ، ان سب میں ایک صنف سخن رائج ہے، ایک حیت رائج ہے، لیکن آیا نوحے میں ایسا کیوں نہیں؟ تو میں اس کا جواب تکنیکی بنیادوں پہ دینا ضروری سمجھتا ہوں، کیونکہ یہ بیسیکلی ایک ٹیکنیکل کویشچن ہے۔ آپ میری بات پہ غور کیجیے گا سر، کہ باقی تمام اصناف سخن میں ہم بحر کو، تحت اللفظ کو ذہن میں رکھ کے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن نوحہ واحد صنف ہے جس کا تعلق سوز، یا میں تھوڑا سا احتیاط سے بات کروں تو کسی حد تک ساز، یعنی کہ یہ ایک مخصوص ردم سے اس کا تعلق ہے۔ نوحے کا بنیادی تعلق چونکہ ایک سینہ زنی سے، ایک مخصوص ترنم سے، تو نوحہ چونکہ مترنم ہے تو کلچر بھی شامل ہو رہا ہے یقیناً۔ اب آپ دیکھیے جی کہ جہاں ترنم کی بات ہوگی وہاں ترنم کے اپنے سارے گاما پادہ نیسا کے اپنے قوانین ہیں، اور ان دونوں کو اب آپ نے ہم آہنگ رکھنا ہے۔ ایک طرف آپ کی عقیدت ہو اور دوسری طرف اس کا سوز کا ماحول بھی رہے۔ تو نوحے کے حوالے سے میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں ذوالفقار صاحب کہ ترکیب بند ہو، ترجیح بند ہو، مسدس ہو، مخمس ہو، بھلے کوئی بھی آپ حیت اٹھا لیں، فارمیٹ اٹھا لیں، آپ کہہ دیں، آپ مستضاد میں کہیں، آپ کہہ سکتے ہیں، تاہم زیادہ اس کے لیے ضروری اب یہ بات رہ گئی ہے کہ آپ جو اس کو ترنم کے فارمیٹ میں لے کے آتے ہیں
یعنی کہ اس کی طرز بناتے ہیں، اس طرز میں آپ کے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ آپ طرز میں نوحے کا ماحول رکھیں۔ تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ نوحوں کے لیے از خود میرا اپنا تو یہ رہا کہ میں نے عموماً اس طرف کوشش کی ہے کہ میں چھوٹی بحروں میں نوحے لکھتا ہوں اور اس میں ترکیب بند کا استعمال کرتا ہوں، اور کچھ نوحے میں نے ترجیح بند میں بھی لکھے، لیکن یہ تجربات بڑھتے جا رہے ہیں۔ حال ہی میں ذوالفقار صاحب ایک آزاد نظم بھی نوحہ بن کر آیا۔ اب آپ بتائیے، آپ عشق حسین میں کیا پابندی لگا سکتے ہیں؟ نہیں، وہ بھی بالخصوص اس وقت کہ جب وہ پابند نظم نہ ہو۔ لیکن یہ بہت اچھی بات ہے کہ ایک سوال آ رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے وقت میں بالخصوص نوحے کے جو مراکز ہیں انہیں اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ یہ ہے کہ اگر یہ مترنم صنف سخن ہے تو پھر اس کو اس کے پیرالل رکھ کر بھی کچھ قوانین وضع کیے جائیں۔ پروگرام بزم سخن آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں۔ عارف صاحب سے بہت ہی خوبصورت گفتگو ہماری اس وقت جاری ہے۔ عارف صاحب، کیونکہ سوال اس لیے بھی اہم میں سمجھتا ہوں، میں خود جو ہے نوحے کے صنف کو مزید مضبوط اور مستحکم کرنے کے لیے ہیئت کی بات کر رہا ہوں۔ یہ چونکہ آپ جانتے ہیں اور آپ نے بہت ہی تفصیلی بات کی، اور مجھے آپ کی اس گفتگو سے مجھے یاد آیا کیونکہ ابھی میں حال ہی میں 2-3 سال پہلے ریسرچ کا معاملہ تھا، تو غلام حسن حسنی نے یقیناً اس نے ہمارے ہاں کے جو ریدم ہے، ابھی بات کر رہے تھے، جو تھاپ کہیں آپ ریدم کہیں یا جو سینہ زنی کی جو وہ ترتیب ہے، اس کو ذرا فاسٹ کرنے کی، میں ذرا لفظ استعمال کروں، جی تیزی کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں، اس میں ایک شعوری طور پہ کوشش کی تھی انہوں نے، اور میں ان کے دیباچے اور مقدمے پڑھ رہا تھا، تو اس میں انہوں نے خاص کلیئر کٹ بات کی تھی کہ بھائی میں نے شعوری طور پہ کوشش کی ہے کہ یہاں جو ہے پنجابی اور سرائکی جو نوحے کے طرز ہے اس کو میں پڑھوان چڑھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کے حسنی کے بعد جو ہے آپ اور آپ کے جیسے ہمارے اور بھی معزز شعراء ہیں، انہوں نے اس چیز کو آگے بڑھایا، تو اس میں خاصے کامیاب بھی رہیں۔ اب جو ہے نا قدیم سینہ زنی دیکھ لیں اور ابھی کا دیکھ لیجئے تو اس میں کافی فرق ہوگا۔ اگلا سوال میں اسی ذیل میں جلدی کر رہا ہوں کہ آپ آپ کے اس نقطے پر کچھ ایڈ کرنا اگر جی ضرور۔ ذوالفقار صاحب، آپ نے ماشاءاللہ نکات وہ اٹھائے ہیں کہ مجھے بہت اچھا لگا۔ یہ پہلے جو ہم نے بات کی تھی ترنم کی، اور آپ نے اسی سے منسلک کر کے حسنی صاحب کی بات کی۔ میں ایک چیز آپ کے سامنے رکھوں گا ذوالفقار صاحب کہ اوائل مشق سخن کے دوران ہمیں کچھ ایسے بھی معاملات تھے کہ جس میں بہر اور بے بہرگی کا بڑا واضح اور خود ہمارے اپنے کلام میں تھا۔ اچھا، میں آپ کو یہ بھی واضح کر دوں کہ ان میں دانستہ طور پر یہ چیزیں بہت زیادہ کی گئی ہیں ہماری اپنی جانب سے۔ آپ سے میں ایک عرض کروں سر کہ جس طرح آپ نے فرمایا کہ انہوں نے طرز کو تیز کرنے کے لیے شعوری طور پہ کام کیا تھا، میں نے ایک کام شعوری طور پہ کیا، یہ اس حقیر کو یہ اعزاز حاصل ہے، وہ یہ کہ میں نے طرزوں کے حوالے سے بالکل ان کو نہیں چھیڑا، لیکن چیزوں کو بہر میں لانے کی بڑی کوشش کی ہے، اور میں آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ اس کے حوالے سے دعوت تحقیق دیتا ہوں۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے تو یعنی کہ جوں بہور کو سمجھے ہم، یا جوں اوزان کی تھوڑی سی شد بدھ ہوئی، ہم نے یہ کوشش کی کہ ترنم کو بھی بہر میں لایا جائے۔ اور یہ بھی آپ سمجھتے ہیں کہ میں آپ کے سامنے یہ سوال رکھتا ہوں کہ آپ کیا نہیں سمجھتے کہ یہ بھی ایک طریقے سے ایک اچھی کاوش ہوگی؟ اچھی کاوش ہے، اور اس سے یوں کہیں کہ جو روایت چلی آ رہی تھی اس روایت کے ساتھ ساتھ ایک پختگی اور نیا پن آپ یوں کہیں یہ کہ بہرحال اسی سے ریلیٹڈ، کیونکہ ابھی بات ہو رہی ہے علم عروج پہ، تو میرا ایک سوال یہ ہے، چونکہ آپ ایک عرصے سے صحافتی دنیا سے بھی وابستہ ہے، اس حوالے سے ہم بات کریں گے، تدریس کے حوالے سے بھی آپ کا تعلق ہے، تو میرا یہ سوال ہے اردو پڑھانے کے لیے اور خصوصاً اردو لٹریچر پڑھانے کے لیے آدمی کا لٹریری ہونا کتنا اہم ہے، یہ ہمارے ناظرین کو بتائیے۔ کیا خوبصورت آپ کا سوال ہے۔ ناصر کاظمی کو وہ شعر یاد ہوگا کہ بات یہ ہے کہ آدمی شاعر یا تو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ دیکھیے گا ذوالفقار صاحب، میں آپ سے عرض کروں، چونکہ یہ پروگرام اس کیمرے کے توسط سے دنیا میں اس نے پھیلنا ہے، آپ اور میں جہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہاں آنیسٹلی یہ بات کر رہا ہوں اور اس فورم پہ بات کر رہا ہوں، مجھے یہ پتہ ہے کہ بہت سارے لوگ سنیں گے، ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو مجھ سے اختلاف بھی ہو، اور اختلاف رائے حسن ہے، لیکن میں عرض یہ کر رہا ہوں جہاں آپ اور میں بیٹھ کے اس وقت گفتگو کر رہے ہیں، اس معاشرے کے بہت سارے پڑھے لکھوں سے بہتر اردو کراچی کا وہ ریڑھی بان، وہ پان فروش اور وہ چھابڑی پہ، ٹھیک، لیکن کیا آپ ان کو اساتذہ کہیں گے؟ لہٰذا اس حوالے سے میں کہوں گا کہ اس وقت جو آپ کے اور میرے ملک میں جو تدریسی نظام ہے نا سر، ایک تو ہم زبان پڑھا رہے ہیں، دوسرا زبان کے ساتھ ادب پڑھا رہے ہیں۔
افسانوی ادب پڑھانے پر بھی مامور ہیں، غیر افسانوی ادب پڑھانے پر بھی مامور ہیں. آپ قواعد کا صرف ایک چھوٹا سا حصہ پڑھا رہے ہوتے ہیں، اور عمومی طور پہ آپ بھی اس بات سے ایگری کریں گے کہ قواعد کے اس حصے کو بھی صرف نظر کیا جاتا ہے. ہمارے ہاں تو میں سمجھتا ہوں ایک صاحب فن، ایک ادیب، اگر وہ ان ٹیکنیکس کو سمجھتا ہو اور ساتھ ساتھ پھر تھوڑی سی اس کی تدریسی اس میں مہارت ہو، تو پھر تو سونے پہ سہاگا ہے. اور میرے خیال سے اردو کی تدریس کے لیے ایک ادیب کا ہونا زیادہ بہتر ہے. ورنہ یہ ہے کہ صرف گفتگو کی حد تک اگر بات کی جائے تو میں نے پہلے کہا کہ گفتگو ہم سے بہتر لوگ کر سکتے ہیں، اور پڑھنے والے قارئین ہم سے بھی. اب صرف یہ نہیں ذوالفقار صاحب، بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے اب یہ جتنے بھی ادارے ہیں اس ملک میں، انہیں اس حوالے سے کام کرنے کی ضرورت ہے، اردو کو رائج کرنے کی ضرورت ہے. خوبصورت آپ نے جواب دیا. بزم سخن کا سلسلہ اس وقت جاری ہے. عارف صاحب نہ صرف رسائی ادب، بلکہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ اردو غزلیات کے حوالے سے بھی اور غزل کے حوالے سے میں بات کروں کہ اردو جدید غزل نے وہ تمام موضوعات اپنے اندر سمیٹ لی ہے کہ اب کوئی موضوع غزل سے خالی نہیں ہے. ان کا جو ایک شعر حال ہی میں بہت ہی مشہور ہوا کہ تم نہیں جانتے یک طرف محبت کیا ہے، یہ وہ محنت ہے جو بیکار کیا کرتے ہیں. اردو غزل کے حوالے سے سر آپ سے سوال کروں گا، اور ساتھ ہی ساتھ ایک انتخاب کی بھی اگر یاد ہے تو آپ کئی انتخاب آپ سنا سکتے ہیں. تو غزل خود سمجھا دیجیے، جدید غزل، پھر ساتھ ساتھ آپ کی اپنی غزل سے ایک انتخاب بھی عطا کیجیے. شکریہ ذوالفقار صاحب. دیکھیں، آپ نے میرے خیال سے پہلے ہی یہ مقدمہ سامنے رکھ دیا کہ اب تو غزل نے اپنی سرحدیں اس میں اتنی وسعت پیدا کر دی ہے. پہلے تو آلریڈی غزل ہی، چونکہ بلا عنوان ایک صنف سخن ہے، تو اس میں تو آلریڈی آپ کے پاس ایک ماحول ہے کہ آپ فی شعر کوئی نہ کوئی نیا مضمون باندھ سکتے ہیں. پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ جوں ادب کی تحریک بڑھی یا ادوار بڑھے، کبھی ترقی پسندی ہم پر غالب آ گئی، کبھی مغربی تھیوریز ہم پر غالب آ گئیں، کبھی آپ نے دیکھا ہوگا بالکل علامت نگاری. اور ساتھ ساتھ یہ نہ دیکھیں نا کہ ذوالفقار صاحب جوں انسانی معاشرہ زبوں حالی اور ترقی دونوں کا شکار ہوتا رہا، ادب نے بہت اثر قبول کیا. تو آپ اسی کا اثر دیکھیں. آج کل کے اس دور میں غزل اس اسٹیج پر آئی ہوئی ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ایک خوشگوار پہلو بھی ہے اور ایک افسوسناک پہلو بھی ہے، یعنی کہ منفی پہلو بھی ہے. منفی پہلو یہ ہے کہ بہت ہی سطحی قسم کے مضامین پر بھی شعر کہے گئے، اور خوشگوار پہلو یہ ہے کہ آج بھی دیکھیے ابھی مرحوم ہو گئے لیکن فراز اسی عہد کے شاعر ہے نا. جی جی جی، شاعری تازہ زمانے کی ہے معمار فراز، یہ بھی ایک سلسلہ ہے کن فیکون ہے یوں ہے. اور آپ دیکھیے فراز کو ان کی زندگی میں تسلیم کر لیا گیا، اور کس وجہ سے؟ فراز کی غزلوں کی وجہ سے. اور میں سمجھتا ہوں اب آپ نے بات کی کہ ان جدید غزلیات کے، اچھا میں اسی میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا ذوالفقار صاحب کہ یہ جو آپ کی اور میری چھوٹی سی دھرتی ہے نا، یہ بھی بہت چاشنی رکھتی ہے غزل کے حوالے سے. اس کردوں کے اندر آپ کے ایسے غزل نگار بیٹھے ہوئے ہیں کہ جن کی تلمیحات، جن کے استعارے، جن کی تشبیہات کا بہت گہرا تعلق آپ کے اور میرے اسی ماحول سے ہے. ہمارے لوگوں کے لیے اس وقت اردو ادب میں خوبانی بھی استعارہ ہے. بالکل. اور آپ کے یہاں سیاچن استعارہ ہے، کہ دیوسائی استعارہ ہے. بالکل. جیسے کہ مجھے یاد آتا ہے کہ ہمارے دوست ہیں بہت اچھے شاعر، غزل کے بہت اچھے شاعر ذیشان مہدی، انہوں نے ایک شعر کہا تھا. شعر کا پورا مصرع تو خیر مجھے یاد نہیں ہے، لیکن جو دوسرا مصرع وہ یہ تھا کہ شنگریلا کی حسین شام کسی اور کے نام. تو اس طرح انہوں نے بہت لوکل اصطلاحات کا استعمال کیا ہے. اور خود میرے ساتھ بھی یہ ہے کہ میں نے تو رسائی ادب میں بھی کوشش کی ہے کہ بدن سکردو میں ہے لیکن میں باشندہ نجف کا ہوں. تو عرض میں یہ کروں گا کہ ابھی چونکہ ہماری گفتگو غزل پہ ہو رہی ہے، دیکھیے ایک تو ایک آفاقی موضوع، ایک فطری موضوعات تو ہر انسان کے پاس ہے، ٹھیک ہے، اور ساتھ ساتھ جس کو نہیں کہتے ہیں کہ واردات قلبی کی معاملات، یہ بھی آپ کے ہر معاشرے میں ہے. تو لہٰذا غزل کا حسن و عشق اور زلفوں تک محدود رہنا
اب میں سمجھتا ہوں کہ وہ سفر جو ہے جب یہاں آپ کی شمال تک وہ سفر پہنچا تو یہاں آنے تک اس میں کیٹو کی یکبستگی بھی شامل ہو گئی برف کی، یہاں پر آپ کے اور میرے دیوسائی کا حسن بھی شامل ہو گیا، اور ان پھولوں کی رنگت بھی یقیناً تو اب آپ دیکھیے گا کہ ہاں یہاں پر جا بجا مصرے پڑے ہیں، سکردو دست قدرت کی غزل ہے، شاید یہ کسی ہمارے ہی شاعر کا ہے اور اچھا شعر ہے۔ تو میں یہ عرض کروں گا ذوالفقار صاحب کہ آپ جو بات کر رہے تھے شاعری کی، تو چونکہ میں یہ تو آپ کی ذرا نوازی ہے کہ آپ نے مجھے ادب کے ان اصناف میں بھی کم سے کم شرف قبولیت بخشا، ورنہ میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ میں اپنے ذاتی طور پہ اپنے لیے ایک شعر بھی کہہ چکا ہوں کہ صحاب شاعر نہیں تو کیا غم یہی بہت ہے کہ ماتمی ہے، یہ اعلیٰ نغمے تمہیں مبارک ہمارا نوحہ بہت الگ ہے۔ تو مجھے تو کہیں سے بھی یہ دعویٰ نہیں ہے کہ میں غزلیں سمجھتا ہوں، کیونکہ غزل ایک بہت وسیع دنیا ہے ذوالفقار صاحب، جس کو ابھی تک اس معاشرے نے سمجھا نہیں۔ ہم نے تو اس کو آج تک معیوب قرار دیا ہوا ہے۔ ہم لوگوں نے شاید کوئی گائکی یا کسی مخصوص کسی کوئی بھانڈ پن کو غزل سمجھا ہوا ہے، عامیانہ پن اور اس کو سوکیانہ پن غزل سمجھا جی ایسی بات ہرگز نہیں۔ تو میں نے انتخاب کی بھی فرمائش کی تھی، ناظرین بھی شاید محسوس کر رہے ہوں گے، انتخاب آپ سنائیں غزل کے۔ غزل کے چند اشعار ہیں کہ حال اور حالات سے لگتا ہے کہ بدلا ہوں میں، حال اور حالات سے لگتا ہے کہ بدلا ہوں میں، لیکن اتنا جان لے کہ آج بھی تیرا ہوں میں، لیکن اتنا جان لے کہ آج بھی تیرا ہوں میں، اور پھر سے کالج ذکر عشق اور عاشقوں کا ایک ہجوم، پھر سے کالج اب آپ اور میں پڑھاتے ہیں لیکن پھر بھی پھر سے کالج ذکر عشق اور عاشقوں کا ایک ہجوم، یہ اب ذہن سے یہ شعر نکل گیا، عاشقوں کا ایک ہجوم، اتنی رونق میں تیری یادیں ہیں اور تنہا ہوں میں، اور آج بھی ایک ذوالفقار صاحب آج بھی ایک ہاتھ میں ہے چائے کی پیالی میرے، آج بھی سورج ڈلے تو شمس کو پڑھتا ہوں میں، اور میر اور غالب میں سمجھاتا ہوں دنیا کو مگر، دیکھیے گا قبلہ، میر اور غالب میں سمجھاتا ہوں دنیا کو مگر، کون ہے عارف صاحب اب تک نہیں سمجھا ہوں میں۔ بہت اچھی بات۔ عارف صاحب سے ہماری خوبصورت گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، پروگرام کے متعلق یقیناً آپ اپنی رائے سے بھی ہمیں نوازیں گے۔ سر سوال یہ ہے، چونکہ بہت ہی دوستانہ ماحول میں ہماری گفتگو جاری ہے اور بہت ہی تسلی سے ہم بات کر رہے ہیں، کیونکہ میں نے کہا تھا کہ مختصر بات ہوگی، لیکن مختصر بات نہیں ہوتی، لٹریچر پہ مختصر ہم اس کو کیسے کریں گے۔ اردو کے حوالے سے بہت ہی سنجیدہ سوال کہ عدالتی حکم نامے کے باوجود، اس کے علاوہ آئین پاکستان کے باوجود، اس کے علاوہ اکثریت کی زبان ہونے کے باوجود بھی اردو کو وہ مقام نہ ملنا، یقیناً یہ سب کے لیے، صرف میرے لیے نہیں، آپ کے لیے نہیں، سب کے لیے بحیثیت پاکستانی ہم سب کے لیے ایک تشویشناک بات ہے۔ اردو کو رائج نہ کرنا یا نہ ہونا، کیا یہ معاملہ کیا ہے؟ اس کا میں جو سمجھتا ہوں ذوالفقار صاحب، ہمارا بنیادی المیہ یہ رہا کہ یہ جو لگ بھگ ایک صدی کی غلامی تھی ہماری، اس ایک صدی کی غلامی کی جو چھاپ ہے نا، وہ آج تک ہمارے شاید مافیوز ضمیر میں کہیں رہ گیا۔ جی آج بھی آپ اور میں جس جی دیکھیے قبلہ، دیکھیے نا کہ آج بھی آپ کے ہاں بچے کا انگلش میڈیم میں پڑھنا ایک سٹینڈرڈ سمجھا جاتا ہے، حالانکہ یہ عجیب بات ہے۔ اور دوسری بات، آپ کی قومی زبان جس میں چاشنی بھی ہے، لوچ بھی ہے، اور آپ یہ دیکھیے گا کہ اس زبان کی اپنی ایک خوبصورتی ہے اور اس کی اپنی ایک تہذیب ہے، اس کے باوجود اچھا پھر آپ نے عدالتی حکم نامے کی بھی بات کی، آپ کی قومی زبان کے لیے کیا یہ نوبت آنا از خود انتہائی قابل افسوس امر نہیں ہے کہ آپ کی عدالتوں کو فیصلے دینے پڑے آپ کی زبان کے لیے؟ ذوالفقار صاحب ایک نقطہ آپ کے سامنے رکھوں گا، آپ سامعین ادب میں آپ کا صف اول میں شمار ہے، اس لیے میں کہوں گا عدالت سے جو چیز آتی ہے وہ انصاف کے لیے ہوتی ہے، یعنی کہ اگر کسی چیز کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہو تب عدالت مداخلت کرتی ہے، تو اس کا مطلب تو واضح ہو گیا کہ اردو پہ ظلم ہو رہا ہے، اور یہ ظالم کون ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایوان اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہمارے حکمران، اور پھر انہی حکمرانوں کو تقویت دینے والی جو ہماری انتظامی مشینری ہے، یہ ان لوگوں کی بے حسی ہے۔ یہ وطن عزیز، یہ پاکستان، جہاں ہم بابا قوم سے محبت کرتے ہیں، جہاں سب ہلالی پرچم سے محبت کرتے ہیں، وہاں میں فخر سے کہتا ہوں کہ مجھے اپنی قومی زبان سے بھی اتنی محبت ہے۔ اردو میری قومی زبان ہے،
میں جب یہ سمجھتا ہوں کہ جب میں پاکستان کی بات کرتا ہوں، جب میں قائد اعظم محمد علی جناح کی بات کرتا ہوں، جب میں علامہ اقبال کی بات کرتا ہوں، تو پھر میں اردو کی بات کیوں نہ کروں؟ لیکن کیا کریں، میں سمجھتا ہوں اس میں سب سے زیادہ قصوروار وہ ادارے ہیں جن کو آپ اطلاقی ادارے کہیں گے، جن کا کام تھا امپلیمنٹ کرنا، اور یہ ان کی بدنیتی ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ میں تو سمجھتا ہوں کہ ہمارے عدالت عظمیٰ کو ان پر توہین عدالت کا باقاعدہ کیس دائر کرنا چاہیے، ان پہ نوٹس لینا چاہیے۔ اردو ادب کے حوالے سے، رسائی ادب کے حوالے سے ہماری بات ہوئی، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، اردو کو نافذ نہ کرنا، اردو کو آئین اور قانون کے مطابق جو ہے اس کو لاگو نہ کرنا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ اکثریت کو محروم رکھنے کے برابر ہے، اور اردو محض ایک زبان نہیں ہے، محض ایک اظہار کا وسیلہ نہیں ہے، بلکہ ایک تہذیبی ابو قلمونیوں کا ایک مظہر بھی ہے۔ تو لہٰذا اردو سے جڑے ہوئے ہمارے تمام معاملات ہیں، اور اردو کو جتنا جلد ممکن ہو سکے اس ملک میں نافذ کر دینی چاہیے، تاکہ ملکی ترقی کا حصہ جو ہے وہ سب کو یکساں اور برابری سطح پہ مل سکے۔ بہرحال رسائی ادب کے حوالے سے بات ہوئی تو مجھے ایک شعر یاد آیا کہ کب ہے اردو فنا پذیر کہ یہ ذکر شبیر کی امان میں ہے۔ دیکھتے رہیے پروگرام بزم سخن، اگلی نشست تک کے لیے اللہ نگہبان۔